والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه الترمذی۔ معزز مصلیان کرام، رمضان کے احکام و مسائل میں جو جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، دو دن آپ کے سامنے حدیث اس تعلق سے گزر گئی۔ جان بوجھ کر کے جو روزہ چھوڑ دیتا ہے، ایک اہم حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر گئے تھے، معراج کرایا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان یعنی اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا اور اسی طرح جہنم کا دونوں کا معائنہ کرایا، جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ شخص ہے، کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، یعنی پاؤں جو ہے اس کا باندھ دیا گیا ہے، زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے اور وہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے زبان کو یعنی باچھوں کو چیرا جا رہا تھا اور اس کی زبان سے خون بہہ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ماجرا دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں اور حیران ہو کر کے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جی اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیتا تھا، یعنی یا تو یہ لوگ روزہ رکھتا ہی نہیں تھا، یا پھر اگر روزہ کسی صورت میں اگر رکھ بھی لے تو جب ان کو مصیبت پہنچ جائے یا اسی طرح روزے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے تکلیف محسوس ہونے لگے تو یہ لوگ روزے کو توڑ دیتا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جس کے ساتھ یہ معاملات برابر ہو رہا ہے جہنم کے اندر میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف ہمارے لیے ثواب اور نیکی کا باعث نہیں ہے، اگر آپ روزے کو چھوڑتے ہیں بلا عذر شرعی تو ان کا انجام بھی بہت برا ہے۔ ایسے لوگ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ جنت کے اندر میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی، یہ مشہور حدیث ہے، آپ کو معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں کیا ہے، ہمیں برائی سے بچنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جھوٹ کو نہ چھوڑ دے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑ دے، ایسے لوگوں کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو روزے کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ آدمی برائی سے اور اسی طرح نفسانی خواہشات سے، لغویات سے، اسی طرح فضول گوئی سے، بیکار باتوں سے، بیہودہ باتوں سے جس کے اندر میں کوئی مصلحت نہ ہو، فضول باتوں سے، ان سب چیزوں سے رک جائے، کیونکہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ روزہ کا مطلب ہوتا ہے رکنا۔ تو آپ غلط چیزوں سے رک جائے، برائی سے رک جائے، بیہودہ باتوں سے رک جائے۔ رکنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کھانے پینے سے رک جائے، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک میں ناپسند ہے آپ ان سے رک جائے، کیونکہ روزہ کا مطلب ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب کیا ہے؟ اگر سامنے سے کوئی وار کرتا ہے تو آپ ڈھال سے روکیں، لیکن اگر آپ ڈھال اپنے پاس رکھے ہیں اور چھپا کر کے رکھیں گے یا اسی طرح اس کو نیچے رکھیں گے، کوئی سامنے والا وار کرتا ہے تو آپ اس ڈھال سے روکتے نہیں ہیں، تو ڈھال رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔
اسی طرح روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی انسان برائی سے نہیں روکتا ہے، اپنے خواہش نفسیات سے نہیں روکتا ہے یا اسی طرح کیا ہے فضول گوئی سے، بد کلامی سے، بدتمیزی سے، لڑائی جھگڑے سے، گالی گلوچ سے نہیں بچتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ اگر کوئی انسان ان سب چیزوں سے رکتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی روزہ رکھے گا لیکن روزہ رکھنے کا صرف اگر کوئی فائدہ ہے تو صرف اتنا ہی فائدہ ملے گا کہ وہ بھوک پیاس کو تکلیف محسوس کرے گا اور کچھ بھی نہیں، ثواب سے وہ خالی ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمہ، کتنے ہی روزہ دار ہے جن کو بھوک پیاس کے علاوہ ان کو کوئی بھی چیز فائدہ نہیں پہنچتی، یعنی ان کو ثواب نہیں، نیکی نہیں، ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا، یعنی صرف اتنا ہی فائدہ ملے گا کہ وہ بھوک پیاس کو تکلیف کا محسوس کرتا ہو، یعنی کھانے پینے سے محروم ملتا ہے ایسے شخص کو۔ اسی طرح روزہ صرف کھانے پینے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، روزہ لغو اور اسی طرح بے فائدہ بد کلامی، جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان روزے سے ہے، اب اگر اس شخص سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا اسی طرح گالی گلوچ سے بات کرتا ہے یا اسی طرح ان کو پریشان کرتا ہے، ان کو اکساتا ہے، تو ایسے شخص کو کیا کہنا چاہیے؟ ایسے شخص کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزہ دار ہوں۔ تو لہذا اگر کوئی انسان گالی دے تو آپ کو جواب میں گالی نہیں دینا ہے۔ اس حدیث سے روح سے ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عام دنوں میں اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے، بےہودہ باتیں کرے، یعنی ظلم کرے، تو ظلم کا بدلہ وہ پلٹا کر کے گالی دے سکتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں آپ کو وہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی گالی دینے میں پہل کرے تو آپ کو کہہ دینا ہے میں روزہ دار ہوں۔ اگر کوئی غصہ دلائے تو آپ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو غصے کی وجہ سے اگر آپ بیٹھیں گے تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو لہذا ہمیں روزے کے حالت میں کسی سے بدلہ بھی نہیں لینا ہے، کسی کو مارنا بھی نہیں ہے، کسی کو گالی بھی نہیں دینا ہے، یہ سب چیزوں سے ہمیں رک جانا ہے، ظلم کرنے سے بھی رکنا ہے۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ کہہ دیں کہ ہم روزے سے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل اور صحیح سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔